مہمانوں کا تعارف کرا دیں. جی صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تھوڑی دیر میں عمران خان بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن جائیں گے. تینوں سینئر تجزیہ کار ہیں, بلکہ عمران پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں کا. تو صابر صاحب یہ میں نے اس لیے یہ تمام چیزیں دکھائیں کہ اس میں پھر بھی آئینی گنجائش, قانونی گنجائش کی وہ کچھ قانوندان کہتے ہیں موجود ہے, لیکن خود اپنے ان کے جو خیال ہے اس کے مطابق کہ 20 مارچ 2018 کا جو میں نے بھی بیان سنوایا ہے رضا ربانی صاحب کا, جس میں وہ خود پرنسپلی بلیو کرتے ہیں کہ نہیں یہ معاملہ جو ہے اس کو عدالت میں کوئی ملے گی, امپورٹنس ملنی چاہیے. دیکھیں بات تو جہاں تک ہے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا, وہ تو کسی کو بھی حق ہے, وہ کوئی بھی جا سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 184(3) کے تحت وہاں جا کے اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے, اور اگر سپریم کورٹ کو کوئی راضی کر لیتا ہے 184(3) کے تحت تو پھر تو بالکل ممکن ہے. لیکن اصل مسئلہ شروع کہاں سے ہوا؟ مسئلہ شروع ہوا, یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے خفیہ بیلٹ کا حسن, یہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے, اور اسی کے لیے یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی, اور اسی کے لیے سپریم کورٹ میں تمام پارٹیز اپنا اپنا موقف پیش کرتی رہیں. لیکن وہ تو ہوا نہیں, اور ہوا سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے. اب سیکرٹ بیلٹ پہ ظاہر ہے اب نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں, آ چکے ہیں, بلکہ اب آرٹیکل 69 زیادہ تر لوگوں کا یہی ہے کہ باہر نہیں جایا جا سکتا, پروسیجرل اکاؤنٹ سے نہیں جا سکتا. بہت یہ الیکشن کمیشن نے تو کروائی نہیں, یہ سینٹ نے کروائے, اور سینٹ کے اندر سب کچھ ہوا. فرض کر لیتے ہیں چلے جاتے ہیں, بلکہ اس سے بھی شارٹ کٹ ہے ایک راستہ, یہ تو ہے نا کہ جایا جائے, اس سے بھی شارٹ کٹ راستہ ہے, وہ ہے عدم اعتماد کا. تحریک لا سکتے ہیں, وہ تحریک عدم اعتماد. یہ کیوں اتنا لمبا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ سمپل سا ہے کہ آپ جائیں عدم اعتماد. اگر آپ کے لوگوں نے آپ کو بتا دیا ہے, ان 7 لوگوں نے اگر بتا دیا ہے کہ جناب ہم ہیں وہ لوگ, اور ہم نے یہ غلطی سے کیا, یا ہم نے سمجھا یہ تھا کہ یہ کوئی مسٹیک نہیں ہے, اگر آپ کے پاس وہ 7 لوگ موجود ہیں اور بالکل ڈنکے کی چوٹ پر موجود ہیں, پھر تو آپ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں. لیکن ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے بعد کانفیڈنس نہیں ہے نا کہ آ جائے گی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اس کے بعد اب اگلی وہ ہے. اب دوسری چیز جو ہے کہ یہ صرف ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ انٹینشن یہ دیکھی جائے گی, دوسرا پھر اس کا آرگومنٹ ہے کہ یہ نشانی لگائی گئی ہے بیلٹ پیپر پہ, آئیڈینٹیفائی ہو جائے, ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اب وہاں پہ سیکریسی کا سوال آئے گا. اب وہی آرگومنٹس جو پاکستان تحریک انصاف یا وفاق کے اٹارنی جنرل دیتے رہے, سیکریسی, اور سپریم کورٹ کہتی رہی کہ ایبسولوٹ سیکریسی نہیں ہوتی, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا نہیں ہوتی ہے, اس پہ ہم ٹچ ہی نہیں کر سکتے, بار کوڈ لگا لیں نہیں کر سکتے, کوئی جھگڑا نہیں کر سکتے. تو پھر وہی سوال آئے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر اس کا پریس ریلیز موجود ہے کہ ہم نے تو کسی کے دباؤ میں نہیں آنا. تو یہ پھر جو 7 نشان لگائے گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, کسی کو بتانا مقصود تھا کہ جناب یہ ہمارے ہیں, اور کچھ کمٹمنٹس ہوئی ہوں گی, پھر اس طرف جانا پڑے گا. تو ہر صورت میں, ہر 2 صورتوں میں پھنسنا انہوں نے ہی ہے جو یہ اب اختیار کر رہے ہیں, ورنہ شارٹ کٹ ہے, جائیں عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں, اگر 7 لوگ ان کے موجود ہیں تو. میرا لیکن ایک اور بھی سوال ہے بخاری صاحب, میں آپ سے پوچھوں گی اس لیے کیونکہ جو 7 ووٹ کی بات ہے, پہلے تو کل یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ شاید ادھر ادھر کسی جو اتحادی ہیں پی ڈی ایم کے انہوں نے یہ کر دیا ہے, لیکن بعد میں اب یہ صبح کلیئر ہو گیا کہ جی یہ پیپلز پارٹی کے اپنے ہی لوگ قیادت کے کہنے پہ, تاکہ پتہ چل جائے جی ووٹ ادھر ہی دیا ہے. لیکن جو کل جس تیزی سے الیکشن رزلٹ کی ایکسیپٹنس تھی, اور اس کے فوراً بعد حلف ہو گیا, اس کے فوراً بعد اگلی ووٹنگ شروع ہو گئی, opposition did not put up a fight at that time, at least مجھے نہیں لگا, کیونکہ اگر یہ ہاؤس کا آرڈر نہیں چلنے دینا چاہتے تو ان میں کیپیبلٹی ہے کہ نہیں چلنے دیتا. یہ جو اس کو تسلیم کر لیا گیا فوراً سے پہلے, یہ میرا ایک سوال ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, شاید آپ مجھے سمجھا سکیں. تو یہ سموتھلی یہ پروسیس مکمل بھی ہو گیا, عدالت میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ اب کچھ وقت ہے, مطلب 6 مہینے 7 مہینے, اب دیکھیں گے جب کچھ ہوگا. تحریک عدم اعتماد نہیں لانی, آلموسٹ یہ بھی کلیئر سگنلز دے دیے گئے ہیں. اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے 2 بنیادی سوال اٹھے ہیں جتنی گفتگو اب تک ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ کیا اس معاملے کو لے کے عدالت میں جایا جا سکتا ہے یا نہیں, اور دوسری یہ بات کہ کیا یہ کسی کا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اس سے متاثر ہوا ہے کہ نہیں. جیسا کہ صابر شاکر صاحب نے کہا, ابھی حال ہی میں ہم سپریم کورٹ گئے ہیں, تو یہ کہنا کہ کسی ایشو کو لے کے
وہاں نہیں جایا جا سکتا، یہ تو بےمانی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شو آف ہینڈ ہو یا سیکرٹ بیلٹ ہو، اس کا تعلق الیکشن سے ہے جو سینٹ کے اندر اور سینٹ ہی نے کنڈکٹ کرانے تھے، تو اس معاملے پہ جایا گیا، سپریم کورٹ نے انٹرٹین کیا، آرگومنٹ سنا اینڈ ایوری تھنگ۔ دوسری بات یہ کہ فنڈامنٹل رائٹ جو بات میرے علم میں ہے وہ یہ کہ وہ جو 7 لوگ ہیں انہوں نے غالباً ایفیڈیوٹ لکھ کے دے دیا ہے، اور وہ اس پٹیشن کا حصہ ہیں جو لے کے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جایا جا رہا ہے، چونکہ پہلے آپ کو ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے، وہاں سے اگر آپ کی پرے نہ سنی جائے تو تبھی آپ اپیل میں سپریم کورٹ جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال تو منظرنامہ تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ ووٹ ہم نے دیے ہیں اور اپنے کینڈیڈیٹ کو دیے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ایک طرف آپ سیکرٹ بیلٹ کی تکرار کرتے ہیں تو پھر اگر بیلٹ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا تو وہ سیکریسی تو نہیں رہے گی، لیکن یہ وہ سارے سوال ہیں جو میرے خیال سے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جس میں بھی وہ جائیں گے وہاں پر اٹھیں گے۔ تو ایک یہ بحث میرے خیال سے یہاں اس لیے ختم ہو جانی چاہیے کہ حال ہی میں صرف اس الیکشن سے 2 دن پہلے سپریم کورٹ نے انٹرفیئر کیا ہے، اپنی رائے دی ہے، کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اسی طرح رہنے دیجیے، اس کو چھیڑے نہیں۔ تو سپریم کورٹ اگر سن سکتی ہے اس کو تو obviously یہ کورٹ میں معاملہ جا سکتا ہے، اور میں اتفاق کروں گا سلمان راجہ صاحب سے جنہوں نے کہا کہ قانون میں اور آئین میں اور جوڈیشری میں یہ گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ کا سوال جو ہے اس کی طرف میں آتا ہوں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ الیکشن کنٹروورشل تو ہو گئے ہیں، چاہے ٹھیک ہوئے ہیں یا غلط ہوئے ہیں، لیکن یہ کنٹروورشل تو ہیں، اس لیے کہ اگر آپ ان 7 مسترد ووٹوں کو دیکھ لیں اور جو 42 ووٹ لیے ہیں گیلانی صاحب نے، اور 42 اور 7 کو اگر آپ جمع کریں تو آپ کو الیکشن کا رزلٹ تو ایک طرح سے دکھائی دے دیتا ہے۔ سر لیکن ڈیپٹی چیئرمین کا جو رزلٹ ہے اگر اس میں کچھ مختلف ہوتا تو ہاں وہیں آ رہا ہوں۔ آپ حفیظ شیخ والے معاملے پر کیوں نہیں جاتے؟ وہاں حفیظ صاحب کو کم ووٹ پڑے تھے، فوزیہ ارشد کو ان سے 20 ووٹ۔ جی بالکل، وہ پی ٹی آئی یہی تو کہتی ہے، پی ٹی آئی یہی تو اعتراض اٹھاتی ہے، ان کا تو پورا نیریٹو ہی اس پہ بلٹ ہے سر۔ ادھر بھی 7 ہی ووٹ۔ میں نے تو آپ سے میں نے آپ سے بالکل مختلف بات کی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جتنے مرضی شادیانے بجا لے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، چونکہ الیکشن کا رزلٹ ان کے حق میں آیا ہے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ 42 ووٹ تو ان کو پول ہو گئے جو ویلڈ تھے، 7 ان کو جو پول ہوئے وہ انویلڈ تھے، تو یہ 49 ووٹ بن جاتے ہیں۔ تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ الیکشن کا رزلٹ کیا تھا، بن کیا گیا۔ یہی کچھ تو قومی اسمبلی میں ہوا نا۔ میں آ رہا ہوں، مجھے بات مکمل کر لوں اپنی، میں اپنی بات مکمل کر لوں، اوکے ہاں پلیز میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ جی دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم نتیجہ تو کوئی اخذ کر نہیں سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے، کیونکہ ابھی معاملہ جو ہے بہت ڈسپیوٹڈ ہے۔ اچھی بات ہوتی کہ جب کیمروں ویمروں والا ایشو ہوا تھا تو اس کے بعد سے پی ڈی ایم وہاں سے واک آؤٹ کر کے چلی جاتی تو یہ صورتحال تبدیل ہو سکتی۔ لیکن بخاری صاحب نتیجہ اخذ کیوں نہیں کر سکتے سر؟ جب آپ نے ڈیپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوا ہے، اس میں ڈیپٹی چیئرمین کو زیادہ ووٹ پڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم میں چلو اگر اوپر والی سیٹ پہ غلطی سے ووٹ چلے گئے، نیچے تو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے ووٹ دیے گئے نا، تو کچھ تو نتیجہ اخذ ہوگا نا اس سے، دونوں سیٹوں کے الیکشن کو ملا کے جب ہم دیکھیں گے۔ نہیں تو اگر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ چونکہ پہلے والے میں بھی گڑبڑ ہوئی اور دوسرے والے میں بھی گڑبڑ ہوئی ہے اس لیے دونوں ٹھیک نہیں ہے یا دونوں ٹھیک ہیں، تو یہ عجیب و غریب بات ہے۔ نہیں ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دونوں پہ اپروچ مختلف ہے پی ڈی ایم کی، دونوں پہ اپروچ مختلف ہے پی ڈی ایم کی۔ بلکہ میں اس میں ایڈ کروں، دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے اپنی ایک جملہ مجھے اور کہنا ہے، پلیز وہ کہہ لینے دیجئے، پھر آپ اپنی رائے دیجئے گا۔ ٹھیک ہے۔ جو سیکٹری کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے یا تو آپ کی نظر سے گزری نہیں ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا اس طرح ووٹ دینا ٹھیک ہے، تو میں نے کہا یہ ووٹ دینا ٹھیک ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو وہ قد آدم قسم کے وہ بورڈ لگے ہوئے ہیں اندر، اس میں لکھا ہے کہ آپ جس خانے میں نام ہے کینڈیڈیٹ کا اس میں مہر لگا دیجئے، نہ اس خانے کی ڈیویژن ہے، نہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے دائیں لگائیے یا بائیں لگائیے۔ سر پرابلم یہ ہے کہ باقی لوگوں نے بالکل ٹھیک ووٹ دیا، دوسرے والے الیکشن میں بالکل ٹھیک ووٹ دیا ڈپٹی چیئرمین کے، ان 7 ووٹوں میں پرابلم ہے، تو شاید کلیکٹیولی کچھ انٹلیکٹ میں پرابلم ہے۔ ماریا دیکھیں، یاد رکھیں بخاری صاحب، میری ایک جملہ میں کہہ لوں، یہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے کہ اگر کوئی ووٹ ڈسپیوٹڈ ہوتا ہے تو اس میں انٹینشن دیکھی جاتی ہے ووٹ دینے والے کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتا ہے۔ بات کر لے، پھر میں عمران کی طرف جاؤں گی۔ بات یہ ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ کیوں نہیں یہ مانتے کہ یہ 7 ووٹ جو ہیں، یہ جو الیکشن ہوا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا، یہ اتحادی جو تھے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، جمعیت علماء اسلام،
ان تینوں نے ایک دوسرے کو ہروانے کے لیے یہ الیکشن لڑا ہے, جتوانے کے لیے نہیں لڑا. اچھا. یہ اور یہ جو 7 ووٹ ہیں یہ پارٹی لیڈرشپ نے ان کو کہا ہے, یہ کوئی انڈیویجول غدار نہیں تھے. مان رہے ہیں سر؟ پارٹی لیڈرشپ نے ان کو کہا کہ یہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, انہوں نے کر دیا. اور جب انہوں نے کر دیا اور یہ ہار گئے, بجائے اس کے کہ یہ بتائیں کہ یہ تو ہماری انٹرنل صفوں میں ہی معاملہ ہے. گیلانی صاحب جب ہار گئے تو اس دوران چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے درمیان وقفہ تھا الیکشن کے درمیان. ان 7 لوگوں کو نہیں بتایا گیا تھا کہ نہیں یہ غلط ہو گیا, کیونکہ رولنگ آ گئی. فاروق ایچ نائک صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ پوائنٹ آف ویو ہے ہمارا. محسن عزیز صاحب اٹھے, انہوں نے کہا نہیں یہ ہے. ان کے ساتھ علی ظفر بیٹھے تھے, فوٹیج دیکھیں. اس کے بعد پریزائڈنگ آفیسر نے بات کی. یہ چیز تو کلیئر ہو گئی نا ارکان کو کہ نہیں یہ غلطی ہے, یہ اس طرح سے بات نہیں چلے گی. لیکن جب ڈپٹی چیئرمین کا ہوا اس کے بعد ان کو بریف کیا گیا تو پھر وہی 7 لوگ, زیادہ موڈ پڑ گئے, 6 لوگ شفٹ ہو گئے مرزا افریدی صاحب کی طرف, ان میں سے ٹوٹل 8 تھے, اور 2 شفٹ ہو گئے غفور حیدری صاحب کی طرف سے. غفور حیدری صاحب نے 44 لیے اور انہوں نے لیے 54. تو یہ چیز اسی طرح ہے, انورڈ لکنگ پالیسی ہونی چاہیے کہ بھائی یہ ہمارے طور پہ یا پارٹی لیڈرشپ کا, یہ پارٹی لیڈرشپ نے خود طے کیا. عمران میں آپ کی طرف بڑھوں گی کیونکہ یہی والی بات میں آپ سے کہوں گی کہ یہ جو عدالت میں جانے کا فیصلہ ہے یہ تو بڑا لمبا پیچیدہ ہے, اس میں ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. تحریک عدم اعتماد والی جو بات ہے وہ تو انسٹنٹ ہے, اس میں تو فوراً سے پہلے پتہ چل جائے گا جی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انفیئر بات ہوئی ہے تو آپ اگلے ہفتے ہی یہ پروف کر دیں کہ جی یہ ہماری نشست تھی. دیکھیے ایک تو یہ چیز آپ کلیئر کر لیں کہ تھوڑے دن پہلے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک کیس لے کر گئے تھے عدالت پہ, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالت کو ہمارے پارلیمنٹ کے اختیارات کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جو چیزیں ہماری ڈومین میں ہیں وہ عدالت میں نہ لے کر جائیں. سینٹ کا یہ انتخاب ایک خاص قانون کے ذریعے سے, وہ آرٹیکلز آپ کو بھی بتایا 69 اور ایک اور بھی ہے, ان کی موجودگی میں سینٹ کا اپنا بزنس ہے, اور ایسی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ عدالت اس میں مداخلت کرے. یہ پیپلز پارٹی کے اپنے اس بنیادی موقف کے خلاف ہوگا. خفیہ بیلٹنگ کے اوپر یہ عدالت میں یہی تو کہہ کر گئے تھے کہ عدالت اس پہ کوئی رولنگ نہیں دے سکتی, عدالت اپنے آپ کو اس سے باہر رکھے, یہ پارلیمنٹیرینز کا کام ہے. تو عدالت اسی چیز کو اگر سامنے رکھے گی تو وہ اس کے اندر اپنے آپ کو داخل نہیں کر سکتی. نمبر 1, عدالتوں میں کہاں فیصلے ہوتے ہیں؟ 4.5 سال تک شہباز شریف صاحب سٹے کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب رہے, تو کہاں فیصلہ ہوا عدالت میں؟ اور ان چیزوں کے فیصلے عدالت میں نہیں ہوتے. ابھی تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر خود نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے, جس طرح ان کے بیٹے نے ان کے لیے الیکشن لڑا ہے. اور جہاں تک یہ ووٹ خراب ہوئے ہیں, میں خبر آپ کو دے دیتا ہوں, میں نے یہ کل رات کو خبر بریک کی تھی 12 بجے کے قریب, کہ یہ جو ووٹ ضائع ہوئے ہیں یہ ہو نہیں گئے, یہ کیے گئے ہیں جان بوجھ کر بائی ڈیزائن, اور یہ ضائع کروائے گئے ہیں لنڈن پلان میں. برطانیہ میں اس کا منصوبہ بنا ہے کہ اگر زرداری صاحب نے ہی سارا کچھ جیتنا ہے اور زرداری صاحب کو ہی سارا کچھ ملنا ہے اور زرداری صاحب کے پیچھے ہی سب نے چلنا ہے, تو پھر تیر کے نشان پہ الیکشن لڑنا چاہیے. پھر تو جی اے بھٹو کے نعرے تک انہوں نے لگوا دیے, گڑی خدا بخش میں ماتھے تک انہوں نے ٹکوا دیے. جس بھٹو کو کل تک یہ کہتے تھے کہ مشرقی پاکستان بھٹو کی وجہ سے ٹوٹا, آج ان کے مزار پہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں اور جی اے بھٹو کے نعرے لگاتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور آج وہی الزام جو ہے وہ فوج کے اوپر لگاتے ہیں. کل فوج کی گود میں بیٹھ کے الزام لگا رہے تھے کہ بھٹو صاحب نے پاکستان توڑ دیا, آج بھٹو صاحب کے مزار پہ کھڑے ہو کے الزام لگا رہے ہیں فوج نے پاکستان توڑ دیا. کوئی معاشرت علوم کی ایک کتاب رکھ لیں اپنی آپ جس کو آپ نے پڑھا ہو. تو میاں نواز شریف صاحب نے ڈیلیبریٹلی منصوبے کے تحت سینٹ کا انتخاب ہروایا ہے آصف علی زرداری صاحب کو. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جواب میں آپ کو غصہ نظر نہیں آیا جب وہ طلال چودھری کو مخاطب کر رہے تھے؟ اس لیول پہ بلاول آتے نہیں ہیں, لیکن اس لیول پہ ان کو لایا گیا ہے. ان کو بھی پتا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. ان کا سینیٹر چیئرمین سینٹ ان کا بن رہا تھا یوسف رضا گیلانی, لیکن پی ایم ایل این نے دھوکہ دیا اور نہیں بننے دیا. اور دوسری پارٹی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ نے غور کیا ہے کہ غفور حیدری صاحب کو 2 ووٹ زیادہ پڑے ہیں. یہ 2 وہ ووٹ ہیں جو جمعیت علماء اسلام نے ضائع کر دیے تھے. تو جمعیت علماء اسلام نے اور مسلم لیگ نون نے پلاننگ کے تحت یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ نہیں بننے دیا, کیونکہ وہ کسی اور طرح کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں.
استعفے دو, جان چھڑاؤ, لڑائی جھگڑا, وائلنس چاہتے ہیں وہ سیاست کے اندر, وائلنس مانگ رہے ہیں. تو وائلنس ایسے تھوڑی آئے گا, ایسے تو چیئرمین سینٹ بن جائے گا, وہ تو پھر بزنس چلائیں گے جا کے ہاؤس کا. وہ کہیں گے یہاں پہ حاضری پوری کرو, ہم ان کو جمہوری طریقے سے شکست دیں گے یا ہم ان کو پارلیمانی طریقے سے ان کو ٹیکل کریں گے. تو اس میں مانتے نہیں ہیں نہ میاں نواز شریف صاحب, ان کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا, اور نہ اس میں مانتے ہیں فضل الرحمان صاحب, ان کے لیے بھی ایک ایک دن بہت مشکل ہے, بہت بھاری ان کا گزر رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں لنڈن پلان آنا تھا اور لنڈن پلان آیا ہے, اس کے اثرات آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے. اچھا, یہ جو اثرات کی بات کریں نا, یہ میں بریک سے واپس آ کے بات کروں گی, کیونکہ ابھی لگ رہا ہے کہ شاید پی ایم ایل این کے لیے ٹف آنے والا ہے. تو یہ جو اثرات ہے لندن پلان کے, پھر یہ کیا ہوں گے؟ بریک کے بعد اس پر بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze odn rez nach Disney World zus par an.